السلام علیکم۔ مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی کیفیت میں تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی گرمی مجھے لحاف کے اوپر سے محسوس ہوئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو بہت ہی سخت بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا یہی معاملہ ہے، ہم لوگوں پر مصیبت بھی سخت آتی ہے، ثواب بھی دگنا ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کن لوگوں پر زیادہ سخت مصیبت آتی ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام پر۔ میں نے عرض کیا، پھر کن لوگوں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نیک لوگوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض نیک لوگ ایسے تنگ دستی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چوگے کے سوا جسے وہ اپنے اوپر لپیٹے رہتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ بعض تو آزمائش سے اتنا خوش رہتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی مال دولت ملنے پر خوش ہوتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی کو امتحان میں مبتلا کیا جائے اور وہ صبر شکر کا دامن تھامے رکھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے خصوصی انعام ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصائب پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے بڑے عاجزی سے جواب دیا، بلا بے شک تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بڑے پیار سے پوچھا، تو پھر کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ دے سکتا ہے؟ کیا یہ دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ عطا کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں روز تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس آتے ہیں اور میں صبح فرشتوں کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہمارے موت کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارا انسٹاگرام آف لائن ہو جائے گا، فیس بک، واٹس ایپ، وائبر اکاؤنٹ سب آف لائن ہو جائیں گے، پوسٹ پر کمنٹس آئیں گے، آپ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اگر غیر اسلامی پوسٹ، غیر اخلاقی تصاویر ہم نے پوسٹ کی ہوں تو یہ تا قیامت اس سوشل میڈیا پر ہماری ٹائم لائن پر موجود رہیں گی، کوئی چاہ کر بھی اسے مٹا نہیں سکے گا، ہماری طرف سے گناہ چاریہ کے طور پر لوگوں کے درمیان رہے گی۔ جب سب کچھ آف لائن ہو جائے گا تو قبر میں کیا باقی رہے گا؟ قرآن کریم جو پڑھا ہے وہ آن لائن رہے گا، جو نمازیں وہ آن لائن، جو زکوٰۃ ادا کی وہ آن لائن رہے گی، میرے نیک اعمال آن لائن رہیں گے، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو خیر خواہی والا معاملہ ہوگا وہ آن لائن رہے گا۔